ہم بات کر رہے تھے ایمپتھی کی اور پاور آف ایمپتھی کی، اور اس میں یہ کہ جو ڈفرینٹ سینیریوز کریٹ ہو جاتے ہیں ہماری لائف میں ایمپتھی سے ریلیٹڈ، اس میں ہم نے کیسے ایک افیکٹو طریقے سے ایمپتھائز کرنا ہے تاکہ ہماری کمیونیکیشن بھی بہت اچھی ہو۔ ایک جو بڑا ڈیفیکلٹ سینیریو ہے ہمارے پاس جہاں ہمیں ایمپتھائز کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے، وہ یہ ہے جہاں پر ہمیں فیلنگ آف ریجیکشن آ جاتی ہے، جیسے کوئی ہماری کسی بات پہ نو بول دیتا ہے یا ہمیں کلیئر کٹ انڈیکیشن دیتا ہے کہ میں نہیں بات کرنا چاہتا اس ٹاپک پہ، نہیں ملنا چاہتا، نہیں یہ کام کرنا چاہتا، تو وہاں پر ہم کیسے ایمپتھائز کریں؟ وہاں تو ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، فرسٹریشن فیل ہوتی ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ وردی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، یہ انسان مجھے کس طرح سے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی پھر وہاں پر ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے ریلیشن شپ کو اور خراب کر دیتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہاں کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے دماغ میں یہ بات لے کر آنی ہے کہ یہاں بھی مجھے ایمپتھائز کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ایمپتھی کا طریقہ کیا ہوگا کہ چاہے مجھے ایک ہرٹ فیلنگ آئی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس شخص کے اندر کیا چل رہا ہے، کیوں کوئی ایک سینسیبل انسان اس طریقے سے مجھ سے بات کرے گا، جب میں اسے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں کیوں وہ انکار کرے گا۔ مجھے نا اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو، اس کے فریم آف مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، اور جو انسان مجھے ریجیکشن دے رہا ہے اس کو پرسنلی نہیں لینا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ دیٹس اوکے، پتہ نہیں وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہے، اس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے انسان کی بات کو تھوڑا زیادہ اوپنلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اور اگر ہمیں اس کو انکار بھی کرنا ہو یا اس کو یہ بھی کہنا ہو کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی کی بات کو واپس لوٹانا ہو، تو وہ لوٹانا ذرا نرمی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ بدتمیزی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، بدلحاظی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ایک اور بھی سینیریو ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہماری جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی ہی ایک ڈل قسم کی ہوتی ہے، لائف لیس کنورسیشن جس کو کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کسی سوشل ایونٹ پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتے، آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ڈرین کرتی ہے۔ کئی دفعہ کوئی فیملی میں بھی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے آپ کو بات کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے، انیشیٹ کرنا بھی مشکل لگتا ہے وہ کنورسیشن، اور یہ کہ پھر اس کو کیری کرنا بھی مشکل لگتا ہے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہی بولتے ہیں یا ہم ہی کوشش کرتے ہیں اس رشتے میں کچھ ڈالنے کی، دوسرا انسان جو ہے وہ تو بالکل مجھے ایک ٹریش کین کی طرح لیتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سمجھو وہ اس ٹوکری میں گرتا جا رہا ہے، میرے الفاظ وہاں پہ جا رہے ہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جتنا زیادہ پھر ہم ایسی کنورسیشن کو لمبا کرتے ہیں تو ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی بات ایڈ کریں، وہ نا بیچ میں آکورڈ سائلنسز جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اپنی انٹینشن کو چیک کرنا ہوتا ہے، ہم کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیوں اس انسان سے مل رہے ہیں، ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمیں کتنا اس میں انویسٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس انسان کی وہاں پر بھی فیلنگز اور نیڈز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کتنی بات کر رہا ہے، کتنی بات نہیں کر رہا، کیوں یہ اس قسم کا بیہیویئر دے رہا ہے۔ جیسے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے ایگزیکٹلی اسی سینیریو پہ کہا کہ نا بہت سی جگہوں پہ سوشل انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگلا انسان مجھ سے کیوں نہیں بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا، مجھے ریسیپروکیٹ نہیں کرتا، اور جب وہ مجھ سے نہیں بات کرتے اچھی طرح تو مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بری ہوں، میں شاید اچھی انسان نہیں ہوں، میں اچھی طرح بات نہیں کر سکتی، اور لوگ بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو نا کیٹیگرائز کرنا ہوگا، جیسے کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح انٹروورٹ ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، ان کو بھی مشکل لگ رہا ہے، ان کو بھی سوشل انزائٹی ہے، اور وہ بھی زیادہ بات نہیں کر رہے، تو آپ بھی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے، تو ایک کیلکولیٹڈ سی گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، یعنی وہ اپنے سرکل میں تو کمفرٹیبل ہیں، وہاں گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن آپ ان کو اسٹرینجر لگ رہے ہیں تو وہ اسٹرینجر سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو ظاہر ہے یہاں پر بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسی گفتگو کریں۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند ہی نہیں کرتے،
اب یہ ان کا اپنا پیراڈائم ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو پسند کیا جائے، لیکن ان کا آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ سینیریو ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پہ ہمیں پھر ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے نا، ہمیں لوگوں کو یہ اسپیس دینی ہوتی ہے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ زبردستی ہر شخص ہمیں پسند کرے، ہم سے اسی لیول کا ریلیشن شپ بلڈ کرے؟ ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے، ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے. ایمپتھی جو لوگ نہیں کر پاتے نا اس طرح، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ دوسرے کی نیڈ نہیں دیکھ رہے. اور دوسرے کی نیڈ ہم کب دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم نے کبھی اپنی نیڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہو. تو ہم نے بیسیکلی یہ انڈرسٹینڈ کر لینا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی فیلنگز اور نیڈز ہیں دوسرے انسان کی جس کو میں ایڈریس کر سکتی ہوں تو میں کر لوں، وہاں تک اگر میں پہنچ سکتی ہوں تو پہنچ جاؤں، اور اگر میں وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو بس آپ چھوڑ دیں، آپ اس چیز کو وہاں پہ رہنے دیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور طریقہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جب ایسے افراد ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اوپنلی اپنی ڈیزائر کو ایکسپریس کر کے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور جو ہمیں انفارمیشن چاہیے ہم ان سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہڈن گیم کھیلیں. یہ بھی بہت ہوتا ہے نا کہ اس نے مجھے بتایا نہیں، تو میں اکثر کہتی ہوں آپ نے پوچھا نہیں، میں کیوں پوچھوں، اس کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے خود بتاتی. تو نہیں، اگر آپ کو کوئی بھی ایسی نیڈ ہے تو آپ ڈائریکٹلی خود سے بات کر لیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں. اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، آپ نے اپنی کنورسیشن کو یہ سوچ کے اس کے ساتھ کیری کرنا ہوتا ہے کہ یعنی جو دونوں کے لیے میننگ فل ہو جائے. کیونکہ کبھی کبھی جب ہم جہاں پہ وہی ڈیڈ کنورسیشنز ہوتی ہیں یا لائف لیس کنورسیشن ہوتی ہیں، تو ایک شخص جب بورنگ کنورسیشن کرتا ہے تو دوسرا بھی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے کا بھی پھر بات کرنے کو نا صحیح طرح دل نہیں چاہتا. اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی یعنی لمبی بات کر رہا ہے، کئی دفعہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، لائف لیس کنورسیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اور کوئی شخص بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے، اور اب آپ سخت بور ہو رہے ہیں اور آپ اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ اس وقت پریٹینڈ کریں کہ میں سن رہی ہوں اور آپ بالکل نہیں سن رہے، کیونکہ وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کی باڈی لینگویج میں ریفلیکٹ ہو جائے گا، آپ اس کو انٹرپٹ کر کے کچھ اور ٹاپک پہ یا وہاں پہ جو کوئی بات بولنی ہے بات کر کے کچھ ٹاپک چینج کر سکتے ہیں. اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، جو کہ بہتری کی طرف ہوتی ہے. ہم سب کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہماری ایسی کنورسیشن نہ ہو جو ہمیں برڈنائز کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمپتھی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ڈل کر رہا ہے، بور کر رہا ہے، ریجیکٹڈ فیلنگ دے رہا ہے تو آپ اس کا بھی پورا لوڈ لے لیں. آپ نے یعنی وہاں پہ بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نیڈز اینڈ وانٹس یا فیلنگز یا سب کچھ یہ پتہ چل جائیں. وہاں پہ مجھے فیلنگز اور نیڈز کو اگر میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو چلو اس کے مطابق میں کوئی بات چیت آگے بڑھاؤں، اور اگر مجھے نہیں پتہ چل رہی تو کنورسیشن کو مجھے وہاں پہ کلوز کرنا آنا چاہیے، اس کو چینج کرنا آنا چاہیے، اس کو ماڈیفائی کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے. ایک اور جو بڑی ڈیفیکلٹ کیٹیگری ہوتی ہے جہاں پہ ایمپتھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، جہاں پہ بالکل خاموشی ہو، جہاں پہ آپ نے کوئی چیز ایکسپریس کی ہے اور آپ جو ہے جاننا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا انسان کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن دوسرا انسان کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ بالکل خاموش ہے. جب ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا تو اس سے ہمارے جو ورسٹ فیئرز ہوتے ہیں نا وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہ تو پھر اپنی فیلنگز اور نیڈز کو آگے بتا پاتے ہیں اور نہ دوسرے انسان کی فیلنگز اور نیڈز کے ساتھ کنیکٹ ہو پاتے ہیں. میرے پاس کئی خواتین ایسی آتی ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ جھگڑتے نہیں ہیں، وہ مس بیہیو نہیں کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اگر 3 4 5 دن چلے تو اٹس لائک اے کلر فار می. اور واقعی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان آپ سے بات نہیں کر رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، بیکاز وہ شخص آپ کے ساتھ ڈس انگیجڈ ہے، آپ کے ساتھ وہ طرح کا رویہ رکھ رہا ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے بالکل سائلنٹ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں ان کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ آپ 1 یا 2 دفعہ اپنی کسی بات کو ان کے سامنے اچھے انداز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں
وداؤٹ برنگنگ ان دس تھنگ کہ آپ ناراض ہیں اور آپ بات نہیں کر رہے, آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے. کیونکہ جب آپ ایسی بات کریں گے تو وہ شخص جو آپ کو اسی وجہ سے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے وہ کیا کرے گا, وہ اس کو اور بڑھائے گا, کیونکہ اس کو وہ جو رزلٹ چاہیے وہ مل رہا ہے کہ وہ ایک پریشر پوائنٹ بلڈ کرنا چاہ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک انسان جو ڈیسنٹ کنورسیشن کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کنوے کر دیتا ہے. مثلا دیکھیں جب مجھے بھی غصہ آیا ہوگا نا, فرض کریں مجھے اپنے بچے پہ غصہ آیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گی تو میں بہت غلط بول جاؤں گی اور میں نہیں بولنا چاہ رہی غلط, تو میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤں گی, چلو جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن تھوڑا سا خاموش رہوں گی. یہ نہیں کہ میں اس کو کولڈ یا سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی ہوں, میں تھوڑا سا خاموش رہوں گی اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے بات چیت شروع کر دیں گے. یا تو انسیٹ طریقے سے باتیں شروع ہو جائیں گی کہ جی اس نے مجھ سے کوئی بات کی, میں نے بات کی, اور چلو جی مسئلہ کوئی آگے نہیں چلا. پھر بعد میں ہم نے اس کے اوپر ایک ہیلدی کنورسیشن کر لی. یا یہ کہ میں ایک دن خاموش رہی, پھر میں نے جا کر خود ہی اپنے بچے سے بات کر لی, کیونکہ میری فیلنگز اور نیڈز مجھے بتا رہی ہیں کہ مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور میں نے بڑے آرام سے بیٹھ کر اسے ڈسکس کر لیا کہ اچھا دیکھو بیٹا یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس وجہ سے برا لگا تھا اور میں چپ اس لیے ہوئی تھی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس مسئلے کو اس طرح سے حل کریں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو لسن ٹو یور پوائنٹ آف ویو. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگز اور نیڈز بتا رہے ہیں اور ساتھ دوسرے انسان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگز اور نیڈز بتائیں. لیکن جو لوگ کولڈ ٹریٹمنٹ دینے والے ہیں, سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے والے ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے. وہ بہت لمبے ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ کولڈ رہتے ہیں, اور جب وہ بہت لمبے ٹائم کے لیے کولڈ رہتے ہیں تو پتہ ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. جیسے ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ میرے ہسبینڈ جب مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو گھر کے سارے کام کروا لیتے ہیں, یہ رکھ دو, وہ کر دو, یہ ایسے کر دو, اور باقی چیزیں بچوں کے تھرو کنوے کرتے ہیں, کسی اور کے تھرو کنوے کرتے ہیں. اور جب کوئی مہمان یا کوئی اور لوگ آئیں تو ان کے سامنے بہت اچھے بن جاتے ہیں, بہت اچھی طرح سے مجھ سے بات چیت کرتے ہیں, یعنی اتنی اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, لیکن مجھے اس بات چیت میں بھی کولڈ وائبس فیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ نے اپنی فیلنگز اور نیڈز کو ایکسپریس کر دیا ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اب آپ تھوڑی سی اسپیس کریٹ کرتے ہیں ایسے انسان کے ساتھ, اور ایسے انسان کے ساتھ اسپیس ایسے کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو اتنی جگہ دی ہوئی ہے کہ اگر وہ شخص میرے سے بات کرنا چاہے تو بہت اچھی طرح سے بات کر سکتا ہے مجھ سے, اور اگر وہ بات نہیں کر رہا تو میں نے اس چیز کا برڈن نہیں لینا. یعنی میں اکثر جو ایسی خواتین ہیں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جب تک آپ کے کوئی بھی گھر والے آپ کو ایسی سائلنٹ اور کولڈ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, اسپیشلی جب آپ نے کنورسیشن کو کیری کرنے کی کوشش کی, تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ ان کا چیلنج ہے, کیونکہ ان کو اپنی فیلنگز اور نیڈز کو صحیح طرح ایکسپریس نہیں کرنا آتا, تو وہ خود سیکھیں اور وہ خود یہ کام کریں. تب تک میں کیا کروں, آئی ایم اوپن ٹو ڈسکشن, کبھی بھی وہ بات کرنا چاہیں تو آئی ول ٹاک ٹو دیم. میرے دل میں کوئی ان کے بارے میں ریزنٹمنٹ نہیں ہے, لیکن اس ٹائم کو میں نے نا بیکاری میں, ٹینشن میں, بربادی میں نہیں گزارنا. بٹ یہ بڑا مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے, لیکن ایک خاتون کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ سیلف کیئر میں چلے جانا ہے, یعنی آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے, آپ نے آ کے ریلیکس کرنا ہے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ واقعی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے, اس سے میری بھی طبیعت بہتر ہے, اور میرے ہسبینڈ کی جو سائلنٹ اور کولڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کی ڈیوریشن بھی کم ہو گئی ہے, کیونکہ ان کو وہ ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہے نا وہ نہیں مل رہا. بیسیکلی ایمپتھی پھر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اگر ہم اس پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا شروع کر دیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں نا پریزنٹ مومنٹ میں بہت اچھی طرح سے دوسرے انسان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا. کیونکہ بہت دفعہ جب ہم کسی کے ساتھ اپنا کوئی کنیکشن بلڈ کرتے ہیں, یا تو ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں یا ہم فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنا ہم اس ٹائم پہ جو بھی ہماری فیلنگز ہیں, نیڈز ہیں, اور دوسرے انسان کی فیلنگز اور نیڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور ان کو کنیکٹ ہونے دیں گے, تو کیا ہوگا کہ ہم ایمپتھائز کر سکیں گے, ہم دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھے رویے سے ڈیل کر سکیں گے. کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی رشتے میں یا کسی اس میں آپ کا کمپیشن بالکل ختم ہو گیا, کہ آپ اپنا سوچ کے بھی جو اس طرح کا لا نہیں پا رہے کمپیشن. اس میں نا 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بینک اکاؤنٹ ایموشنز کا, ہاں وہ بھرا ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت انویسٹ کرنا ہوتا ہے ریلیشن شپس میں,
اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی آپ اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس بینک اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنے کی، وہ انویسٹ نہیں ہو پاتا. تو اس میں وہ والی حدیث یاد رکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ارواح کو بنایا تھا اور ان کو ان کی ملاقاتیں کروائی تھی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ویل کنیکٹڈ ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں مل سکے تھے یا ان کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں بلٹ ہوا تھا. اور اسی بنیاد پہ دنیا میں جب ہم رہتے ہیں ہمارے رشتے بنتے ہیں. تو آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ آپس میں کلک نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ پہلی دفعہ ملتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی پرانی ہماری بات چیت ہے ان کے ساتھ. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمیشہ ہم دوسرے انسان کو تھوڑی سی اسپیس دیتے ہیں. ان کو اسپیس دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ہرٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ادروائز آپ جب اسپیس نہیں دیتے تو آپ ہر بات میں سوچتے ہیں ویئر ایم آئی گوئنگ رانگ، میں نے کیا غلطی کی ہے نا. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ نے نہیں ہر جگہ پہ غلطی کی، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کچھ اس انسان کے اپنے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. نہیں تو دیکھیں نا، جب آپ ایک انسان کے فیلنگز اور نیڈز کے لیے اوپن ہیں، آپ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا انسان آپ کو نہیں وہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اس سے پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی مجھے اپنے آپ کو اوورلی برڈنائز نہیں کرنا. اسپیشلی دیکھیں جب ہم دین پڑھے ہوئے نا تو ہم ہر رشتے میں اپنے آپ کو اسی طرح برڈنائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری پوچھ ہوگی، تو آپ نے اپنے آپ کو پھر کلیئرٹی سے بتانا ہوتا ہے میری پوچھ وہیں تک ہے نا جہاں تک میری باؤنڈری ہے، کہ میں نے اس کو اسپیس دی ہوئی ہے، میں تو سننا چاہ رہی ہوں، میں تو اس شخص کے ساتھ ویل کنیکٹ ہونا چاہ رہی ہوں. اب وہ شخص اگر میرے ساتھ ویل کنیکٹڈ نہیں فیل کرتا تو یہ تو دوسرے کو اوپن اپ کر کے کرنا ہے. اس کے لیے ایک فارمولا بتایا جاتا ہے کہ میں اپنی فیلنگز، اپنی جو بھی میرے ایکشنز ہیں، ری ایکشنز ہیں، ان کے لیے 100% رسپانسبل ہوں. لیکن جب ہم ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں تو اس میں 50% میری طرف سے آئے گا، 50% دوسرے کی طرف سے آئے گا. تو میں نے اپنا 50% جو ہے وہ 100% سے اندر ڈالنا ہے. آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی میں نے اپنا پارٹ پورا کر لیا ہے، آئی ایم اوپن ٹو ٹاکنگ ٹو دس پرسن، آئی ایم اوپن ٹو ڈسکشن. اگر وہ انسان نہیں کرتا تو اب یہ اس کی ڈومین ہے، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اس کی طرف سے. ہم جس طرح بچوں کو ایک بات پہ بتاتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا کولڈ دے دیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح اپنی فیلنگس بتائیں، لیکن پھر بھی بچہ نہیں سمجھ رہا، تھوڑا وہ ٹین ایج میں جا رہا ہے، پھر کیا کریں؟ کوئی نہیں، آپ نے بس اپنی فیلنگس بتا دی. ٹین ایج میں آ کر یوزلی بچے ایسے ہی کرتے ہیں. ٹین ایج ایسا ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں ابھی نا وہ بہت ساری باتوں کی حقیقت کو اتنی گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے، دے آر ویری سپرفیشل. تو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی بات کنوے کر دی. آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ باتیں بعد میں ریزونیٹ کرتی ہیں، بعد میں سنک ان کرتی ہیں، اور بعد میں وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو تھوڑی سی فری اسپیس دینی چاہیے، بریدنگ اسپیس بچوں کو دینی چاہیے. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیے اور اس کے بعد آپ آگے موو کر جائیں، اور وہ اس کو اور طریقوں سے، ہیلدی طریقوں سے، جس میں آپ کا ریلیشن شپ سفر نہ کرے، اس کو ری انفورس کرتے رہیں. جیسے بڑا والا میرا فٹ بال کھیلنے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں مغرب کی نماز پڑھ کے آؤں گا. میں کہتی ہوں تمہیں یو شوڈ بی ایٹ ہوم ایٹ 5:30، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد 5:30 تک تمہارا وہ 6 تک گپ شپ دوستوں سے لگا لو. میں کہتی ہوں کیونکہ ہسبینڈ پوچھتے ہیں ابھی تک نہیں آیا، مجھے وہ اتنی گلٹ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ آیا، میں نے اسے کہا تو تمہیں میں روز کہہ رہی ہوں تو 6 اور 6:15 کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا، آپ اس کو نا تھوڑا سا کمانڈنگ کہہ رہی ہیں. آپ اس کے ساتھ آرام سے بیٹھیں. آپ اپنی فیلنگز اور نیڈز نہیں بتا رہی. آپ اس کو بتائیں کہ جیسے گھر میں باقی افراد جو ہیں، تمہاری دادی ہیں، تمہارے فادر ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ کام ہونا چاہیے ایسے. اس پہ بھی وہ جرا کرے گا بچہ کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ انہیں سمجھا دیں گے وہ. تو آپ کہیں کہ نہیں بیٹا، اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اس وقت تک آ جائیں، میری تسلی کے لیے آپ یہ کام کر لیں. تو جب آپ ان کو یہ بتاتے ہیں نا اس طرح سے کہ میری تسلی کے لیے آپ کر لیں تو میں بہت خوش ہوں گی، میری پریشانی ذرا کم ہوگی. تو آپ نا اس کو سیٹلڈ طریقے سے بتائیں. جب آپ سیٹلڈ طریقے سے بتائیں گی تو وہ ضرور سمجھے گا اور وہ پھر وہ کرے گا بھی. بچوں کو نا بتانے کے لیے 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے اس میں ایمپتھی کا ایلیمنٹ ڈالنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ بچے سے ریلیشن شپ نہیں خراب ہونا چاہیے. آپ نوٹ کر لیں، جب ہم بچے سے کوئی چیز ڈیسپریٹلی کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اور ہم اس کو بہت سختی سے کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا. اسپیشلی ٹین ایج میں آنے کے بعد تو وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا،
وہ چھپ کے وہ غلط کام کر لے گا لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. وہ آپ کے سامنے اگر پریٹینڈ بھی کرے گا نا وہ کام نہیں کرے گا. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کھلی لبرٹی دے دیں کہ جی ٹھیک ہے جی بیٹا تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم وہ کرو. ریلیشن شپ اچھا رکھنا ہے. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہ کام اس طرح کروانا ہے کہ ریلیشن شپ نہ میرا خراب ہو. بچہ اگر تھوڑا سا ناراض بھی ہوتا ہے لیکن آپ اسے بات چیت کرتے رہیں, پیار سے کریں, اس کی باتوں کو سمجھیں, اس کو بتائیں کہ ہاں مجھے تمہاری بات سمجھ آتی ہے لیکن مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس طرح سے کریں.